إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ناظرین کرام، آج مارچ کی 25 تاریخ ہے۔ رات سے ملک بھر میں ایک ایسا معاملہ چل رہا ہے جو بظاہر تو برا نہیں، لیکن جب ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں وہ نہیں ملتا۔ حد یہ کہ ایک ایسے وقت جب ہر سو ایک وبا کا خوف پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، انسانوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، وہاں ایک ایسا کام کرنا جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں نہیں ملتی اور اسے نیکی یا نجات سمجھ کے کیا جا رہا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر وہ نیا کام دین کے اندر جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے۔ تو جس طرح گناہوں میں کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ صغیرہ ہیں، تو بدعت بھی ایک گناہ کبیرہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک بڑے سخت لفظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے اہل ایمان، اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے رسول کی اطاعت میں عمل کرنا، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک میڈیا پہ ایک خبر آئی، کسی شخص نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ اذان دی جائے اس بستی پہ عذاب اس دن نہیں آتا، یا وہ عذاب سے مامون کر دی جاتی ہے، یعنی اسے عذاب سے امن میں آ جاتی ہے۔ یہ حدیث طبرانی سے بیان کی جاتی ہے یا مصنف ابن شیبہ سے۔ یہ دونوں جگہ روایت جو ہے، اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں محدثین، ان کے متعلق کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور جب کسی بات کی گواہی ہی سچی نہ ملے تو وہ بات کیسے سچی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں،
دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، دین غلط اور ضعیف باتوں کی اتباع کا نام نہیں ہے، دین قرآن کی ٹھوس دلائل کا نام ہے، یا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا نام ہے جو ثابت شدہ ہے، یعنی جن کے متعلق کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جن کو بیان کرنے والے دلائل اور حقائق درست ہیں۔ تو جب کسی بات کا پتہ چل جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات ہے تو اسے نبی کریم کا حکم کہہ کے نہیں کہنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ملک مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کوئی شخص بھی تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کرتا کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، میں تحقیق تو کر لوں کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اگر یہ اس حدیث کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے ایک لمحے کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن کوئی شخص تو بتا دے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی تکلیفیں اور وبائیں نہیں آئی تھیں؟ آپ مختلف تکلیفوں میں نہیں گرے تھے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے معاملات نہیں ہوئے تھے؟ اگر ہوئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا انہوں نے اپنی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دی تھی؟ کیا انہوں نے یہ عمل کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت واضح طور پہ کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں پہلے بھی عرض کر چکا، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں جو رسول اللہ نے کی، پریکٹیکلی کر کے دکھائی، جن کا حکم دیا، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یہ باتیں بتائیں، اور دعاؤں کی کثرت کے ساتھ اللہ کو منانے کی کوشش آپ نے بھی کی اور ہمیں بھی حکم دیا، کیا ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ایک جھوٹی دلیل کی بنیاد پہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا اس سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا؟ اور بڑی عجیب طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حدیث تو ہے بے شک ضعیف ہی ہو، میرے بھائیوں، حدیث صرف اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سے ثابت ہو، اور جس کے بیان کرنے والے ہی درست نہ ہوں، جو گواہی ہے، جو بیان کرنے والے ہیں ان پہ طعن ہو کہ وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان گڑھا ہے، تو ایسے حالات میں کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک جھوٹی بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ میں ان علماء کی خدمت میں بھی التماس کرتا ہوں جنہوں نے طبرانی سے یہ حدیث نکال لی، مصنف ابن شیبہ کو جو ہے اس کی ورق گردانی کر لی، جبکہ یہ ہزاروں مکتبوں میں کسی مکتبے میں پڑھی ہوتی کہ کتابیں ہیں، بہت نایاب کتابیں ہیں، اگر ان سے انہوں نے حدیث نکال لی ہے تو کیا محدثین کے ان اقوال کو نہیں پڑھا جو اس حدیث کے متعلق انہوں نے بیان کیے کہ ھذا حدیث ضعیف، یہ ایسی ہے جو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اس میں فلاں شخص جو ہے وہ تفرد ہے، وہ اکیلا ہے، دوسرا کوئی بھی اس استاد سے اس حدیث کی گواہی نہیں دیتا، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سوچنے کے قابل ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کسی شخص کو کسی اچھے کام سے روکنا
یہ دنیا کی سب سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ لیکن جو کام رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کے متعلق لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، بتانا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے طریقے کے مطابق ان حالات سے نپٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہر اس کام سے بچیں جس طرح زنا ایک گناہ ہے نا، جس طرح چوری ایک گناہ ہے، جس طرح قتل ایک گناہ ہے، جس طرح شرک ایک گناہ ہے، اسی طرح میرے عزیز بھائیوں بدعت بھی ایک گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر جھوٹ گڑنا بھی ایک گناہ ہے۔ ہمیں ایسے گناہ کا ارتکاب کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں ایسی مصیبت اور وبا سے نجات دے دے گا، یہ ایک خام خیالی ہے۔ ہمیں اسی رستے کو اپنانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ اور عجیب بات آج اخبار میں نے پڑھی کہ اذان سے پہلے اور اذان سے بعد استغفار کرو۔ کیا استغفار کا وقت کا تعین بھی علماء کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ جبکہ استغفار کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے۔ جب بھی انسان کو ذہن میں آئے اسے اپنے خطاؤں کی معافی اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے میں 100 مرتبہ، کسی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کے معاملے میں کیفیت یہ ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کا تعین لوگوں کو کر کے دیں کہ اذان کے بعد اور استغفار کریں۔ اذان کے بعد ان کلمات کو کہنا چاہیے جو رسول اللہ نے کہی ہیں۔ اور اذان کے متعلق میں یہ بات عرض کر دوں، اذان تو ایک ندا ہے، ایک پکار ہے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کی بڑائی 4 دفعہ بیان کی جاتی ہے، 2 دفعہ شہادت دی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، 2 دفعہ شہادت دی جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 دفعہ کہا جاتا ہے نماز کے لیے آ جاؤ اور تمہاری کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ۔ اور پھر اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کون سے لفظ کے اندر ان وباؤں، چیزوں سے بچنے کی کوئی ایسی بات ہے؟ ان کلمات کو ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ صبح شام کے اذکار کو پڑھیں جس کے اندر اللہ نے حفاظت کے لیے کلمات رسول اللہ کو بتائے اور نبی کریم نے ہمیں تلقین فرمائی۔ ہم وہ نہیں کرتے، سنت کام کو چھوڑ کے بدعات کے پیچھے بھاگ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی، تو یہ ایک خام خیالی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور سنت کے مطابق رسول اللہ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں قرآن کے متعلق بھی اللہ کا سورۃ فرقان میں حکم ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے بندے وہ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جائیں تو وہ اندھوں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے، کہ اللہ کا حکم یہی ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے تو ہم بھی انہی کے ساتھ ڈوبیں گے جو ہمیں ایک غلط رستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔